سورہ بقرہ آیت نمبر 211۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بنی اسرائیل کے علماء سے یا ان بنی اسرائیل والوں سے پوچھئے، سوال کیجئے کہ ہم نے ان کو کتنی ہی واضح دلیلیں دی تھیں، کتنی ہی واضح نشانیاں دی تھیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتُ، باوجود ہے کہ اس کے پاس آ چکی یا اس کے بعد آ جانے کے، پھر بھی وہ اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے، تبدیل کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک یقیناً اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات مبارکہ کے اندر یہ بات آئی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ہماری واضح آیات آ جانے کے بعد پھر بھی اگر کوئی آدمی پھسل جاتا ہے، نہیں ان پر عمل کرتا، نہیں ان کو مانتا، تو اللہ تبارک و تعالی فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، بڑے غالب ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ حضرات مفسرین علماء کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس آیت مبارکہ، یہ جو آج کی ہماری زیر 10 آیت مبارکہ میں مبارکہ ہے، آیت مبارکہ ہے، اسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ اب یہ بنی اسرائیل کی بطور مثال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں آئیں تو پھر انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا انجام ہو۔ تو فرمایا سل بنی اسرائیل۔ محترم سامعین کرام، بنی اسرائیل آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اسرائیل سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب۔ اسرائیل کے معنی، اسرا کے معنی بندے کے اور ایل کے معنی اللہ کے، گویا اس کے معنی ہو گئے اللہ کے بندے، اللہ کے بندے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کے تقریباً 12 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، جن کا مفصل قصہ سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی اور بادشاہت دونوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ تو یہ بنی اسرائیل وہاں سے کیا ہے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے اندر گئے تو ابتداءً چند لوگ تھے،
اس کے بعد نسلاً بعد نسل ہوتے ہوتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے اور اس کے بعد تک لاکھوں کی تعداد کے اندر کیا ہے پہنچ چکے تھے، لاکھوں کی تعداد کے اندر پہنچ چکے تھے۔ اور یہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو اپنے وقت کے اندر وَفَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ان کو خود کہا کہ تمہیں اس وقت کے لوگوں پر تمہیں فضیلت ہم نے عطا کی تھی، فضیلت عطا کی۔ پھر تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنے انعامات ہوئے کہ انسان اس کا شمار بھی نہ کر سکے۔ آپ دیکھیں یہ سورہ بقرہ کی جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں یا یہ پیچھے پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آ چکا کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا من جملہ نعمتوں کے ان کو دیکھیے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود کہ ان سے کہا کہ تم جاؤ عمالقہ کو نامی قوم ہے ان کے ساتھ جہاد کرو، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو حکم ہے جائیں، تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ جواب دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو جان تیرا رب جانے، ہم تو ادھر ہی ہم نے تو نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ بڑی ڈٹائی کے ساتھ انکار کر دیا۔ اب پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک اس وادی سینا، وہ جو ایک وادی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک خطہ ہے جو 36 میل لمبا اور 24 میل چوڑا ہے، اس طریقے کا ایک خطہ ہے، 40 سال تک وہاں پر نکل نہیں سکے، ٹھیک ہے نا، یتیہون فی الارض، وہ ادھر ہی سرگرداں پھرتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں اب نافرمانی کی سزا مل رہی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ان پر کیا مہربانی ہوئی کہ اسی دوران اب یہ ایسا میدان تھا کہ وہاں پر کوئی سایہ وغیرہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی وادی تی کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان پر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا کر دیا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے من و سلوہ نازل کر دی۔ تو اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب بھی اللہ کا شکر ادا کر دے کہ بن مشقت کے، بغیر کسی مشقت کے اور محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ کھانے پینے کی یہ ساری چیزیں مل گئی، شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی اور ناشکری کرنا شروع کر دی، اور بالکل دو ٹوک انداز میں موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض، ہم یہ ایک طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو مختلف قسم کی ڈشیں چاہیے، مختلف قسم کی چیزیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے محترم سامعین اکرام دیکھیے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو تورات جیسی عظیم الشان کتاب ملی، ہونا یہ چاہیے تھا کتاب مل گئی، اب اس کے مطابق، اور کتاب بھی آن ڈیمانڈ، یعنی کہ انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ ہمیں ہمارا کوئی دستور حیات ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی۔ اب کتاب ملنے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے نا، لیکن عمل نہیں کیا، بلکہ الٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُمْ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اکھیڑ کر ان کے سروں پر مسلط کیا، مانتے ہو نہیں تو ورنہ اوپر سے یہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے اندر حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے، اور ایک نہیں، دو نہیں، کوئی 10-20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں حضرات انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہزاروں کی تعداد میں ان کے اندر یہ بنی حضرات انبیاء علیہ السلام ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے کر آتے، الٹا ان کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ اور کتابوں کے اندر، تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک وقت کے اندر انہوں نے 43 حضرات انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ اور آپ حضرات کے علم ہے کہ صرف ایک مومن کو، ایک عام آدمی مومن کو قتل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری دنیا کی سے ایک طرف
اور ایک مومن کو قتل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی کیا ہے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جائے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنا۔ اسی طریقے سے دیکھ لیجئے کہ جب ان پر اللہ کی کتاب آئی تو انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے کلام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اب طور کے اوپر چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کلامی ہو گئی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ براہ راست اللہ تعالیٰ آپ سے یار مخاطب ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے تو اب مان لینا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ نہیں کون بول رہا ہے، کدھر سے آواز آ رہی، کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے اتنی نعمتیں ان کے اوپر آئیں، تو پھر اب کیا ہوا، ان سب نعمتوں کے آ جانے کے بعد اب انہوں نے کیا کیا، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے پھر اس نعمت کو بدلتا ہے تو پھر کیا ہے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بڑی سخت سزا دینے والے۔ پھر ان پر سزا کیسی مسلط ہوئی کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن کر رہ گئی۔ کہیں اللہ تبارک و غضب علیہم الغضب وجعل منہم القردۃ والخنازیر، کہ ان پر اللہ کا غضب بھی آیا اور پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا کے ان کی شکلوں کو کیا کر دیا، مسح کر کے رکھ دیا، خنزیر اور بندروں کی شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرمانے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، کہیں طوفان آ رہا، کہیں ٹڈیوں کا عذاب آ رہا، کہیں جوؤں کا عذاب آ رہا، کہیں مینڈکوں کا عذاب آ رہا، کہیں جناب اللہ وہ خون کا عذاب، کہ یعنی کوئی چیز ہوتی نا، یہ کھانے کی چیز مثال کے طور پر، اب یہ نوالا لگا رہے منہ میں جب وہ خون بن جاتی تھی، یہ پانی پینا شروع کرے وہ خون بن گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح مینڈکوں کا عذاب کھانے کے اندر کوئی بھی چیز، اب ظاہر انسان کھانا کھائے تو ہماری تو یہ ہے نا کہ ایک مچھر بھی گر جائے، مکھی بھی گر جائے تو ہم اب وہ کھانا کھانے بھوک شدید لگی ہوئے، وہ اندر سے میڈک پھدک کا باہر آ جاتا ہے اور میڈک اس میں، یہ اس قسم کے عذابات ان کے اوپر کیا ہے، یہ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ مان کر نہیں رہے، ضدی، عناد، تعصب اور یہ سب چیزیں ان کے اندر ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو پورا کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں، پھر کوئی نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ پھر اس پر آتی۔ من جملہ ان نعمتوں کے محترم سامعین کرام، ہم اہل ایمان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سب سے بڑی کیا ہے، نعمت ہے کہ قرآن مجید نے احسان جتلا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، ٹھیک ہے، کہ یہ مکہ والوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے اس نعمت کا انکار کیا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی شاندار نعمت ہے، ٹھیک ہے، کہ دنیا کے اندر دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان ان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ایک جناب یہ قرآن مجید، ان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوا، ہم نے قرآن مجید جیسی نعمت کو بھی پس پش ڈالا۔ آج ہم دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی کتاب ہمیں دستور حیات کے طور پر کی، ہم اس کو کتنا فالو کرتے ہیں، کتنے اس کے احکامات کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرات کئی علماء کرام سے رابطہ ہوتا ہے نا، اب ایک صرف زندگی کا ایک واقعہ صرف لے لیجئے کہ ہمارے ہاں طلاق کی شرح کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کتنی بڑھتی چلی جا رہی، لیکن کوئی ایک آدمی بھی آپس میں نبھا نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی ایک آدمی بھی کسی عالم یا مفتی کے پاس آ کر اسے پوچھا کہ بھی ہمارے یہ آپس میں میاں بیوی کے یہ نوبت یہاں تک پہنچ چکے، ہمیں شرعی طور پر ہماری گائیڈ کرے، ہمیں گائیڈ کرے کہ ہم کیسے آپس میں نباہ کر سکیں یا کیسے آپس میں چھوڑیں، شریعت کیا کہتی ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھ بھی اگر کون ان میں سے کوئی ایک آدمی ہوگا جس نے جناب اللہ وہ کیا ہے، ایک بہت بڑے عالم وہ کہہ رہے تھے کہ میری اب تو ان کو فوت ہوئی بھی ایک عرصہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ میرے کہ 30-40 سال جناب اتنی سے کہتے صرف ایک آدمی نے میرے ان زندگی میں آ کر پوچھا کہ ہمارا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا، تو آپ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی بتائیں کہ ہم آپس کے کیسے معاملات ایڈجسٹ کریں اور کس طریقے سے، تاکہ عند اللہ میں مجرم نہ ہو۔ ورنہ کیا ہوتا ہے
کہ بس کھٹبٹ شروع ہوئی نہیں، فٹ سے 3 طلاقیں ایک دم سے دے کر اب جناب اللہ کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، کبھی کیا اب کبھی کیا۔ تو محترم سامعین فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، کہ جو اللہ کی اس نعمت کو تبدیل کرے گا تو پھر کیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یاد رکھیے گا اللہ کا عذاب سخت آئے گا۔ ہم اگر اس اللہ کے عذاب کو دیکھنا چاہیں تو مختلف شکلوں کے اندر ہم کیا ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔